بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا۔ خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد ہم واقعہ کربلا پہ بات کریں گے۔ واقعہ کربلا کے متعلق ہم مولانا ابو الکلام کی لکھی ہوئی کتاب واقعہ کربلا سے واقعات بیان کریں گے۔ مصنف رقم طراز ہیں۔ اہل بیت شروع سے اپنے تئیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کوفہ کو دار الخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے، بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصلی حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے عزم کر لیا ہے، آج ہی روانہ ہوتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کو بے دست و پا کر دیا ہے، دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے، حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ڈرتا ہوں کہ وہ آپ کو کہیں دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر دوڑے آئے اور کہا، اے ابن عم، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغاباز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر عراقی آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ پہلے اپنے مخالفین کو اپنے علاقہ سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے، وہاں آپ لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ خطوں اور قاصدوں کے ذریعے آپ اپنی دعوت پھیلائیے، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا، اے ابن عم، میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح نہ قتل کر ڈالے جائیں جس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہونے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، اگر آپ پھر بھی اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے مدینے سے خط لکھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت ایک آپ ہی ہدایت کے نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے والی عمرو بن سعد بن العاص سے جا کر کہا، حسین علیہ السلام ابن علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر ہر طرح مطمئن کر دو۔ عمر نے کہا، آپ خود خط لکھ لائیے، میں مہر کر دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی جانب سے یہ خط لکھا، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اس راستہ سے دور
کر دے جس میں ہلاکت ہے، اور اس راستہ کی طرف رہنمائی کرے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے شقاق و اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کے ساتھ واپس چلے جائیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، نیکی، احسان اور حسن جوار ہے۔ خدا اس پر شاہد ہے، وہی اس کا نگہبان اور کفیل ہے۔ والسلام۔ مگر آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔ فرزوق سے ملاقات۔ مکہ سے آپ عراق کو روانہ ہو گئے۔ طفاح نامی مقام پر مشہور محب اہل بیت شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزوق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا، سچ کہتا ہے، اب معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحہ کسی نہ کسی حکم فرمائی میں ہے۔ اگر اس کی مشیت ہماری پسند کے مطابق ہو تو اس کی ستائش کریں گے، اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقوی کا ثواب کہیں نہیں گیا ہے۔ یہ کہا اور سواری آگے بڑھائی۔ مسلم بن عقیل کے عزیزوں کی ضد۔ دردود نامی مقام میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کے نائب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں یزید کے گورنر عبیداللہ بن زیاد نے اعلانیہ قتل کر دیا، اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ نے سنا تو بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ بعض ساتھیوں نے کہا، اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے معاملہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، للہ یہیں سے لوٹ چلیے، کوفہ میں آپ کا کوئی اور طرفدار اور مددگار نہیں ہے، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ خاموش کھڑے ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیز کھڑے ہو گئے۔ واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے اپنے ساتھیوں کو نظر اٹھا کر دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ بدوؤں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ میں خوب آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے خوب واقف تھے۔ سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا، اے لوگو، ہمیں نہایت دہشت ناک خبریں پہنچی ہیں۔ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر قتل کر ڈالے گئے۔ ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ یہ سن کر بھیڑ دائیں بائیں کٹنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گرد وہی آدمی رہ گئے جو مکہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ قادسیہ سے جو ہی آگے بڑھے، عبیداللہ بن زیاد والی عراق کے ساتھ والی عراق کے عامل حسین بن امیر تمیمی کی طرف سے حر بن یزید 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ ہو لیا۔ اسے حکم ملا تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبیداللہ بن زیاد کے روبرو نہ لے جائے۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ تہبند باندھے، چادر اوڑھے، ناہلین پہنے تشریف لائے اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور حر کے سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اے لوگو، خدا کے سامنے اور تمہارے سامنے میرا یہ عذر ہے کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے، قاصد آئے، مجھے بار بار دعوت دی گئی کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ خدا ہمیں آپ کے ساتھ جمع کر دے۔ اگر اب بھی تمہاری یہ حالت ہے تو میں آ گیا ہوں۔ اگر تم مجھے عہد و پیمان کر کے پورا اطمینان دلا دو جس پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ تم میری آمد سے ناخوش ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا ہوں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے، اقامت پکارو۔ حضرت حسین علیہ السلام نے حر بن یزید سے کہا، کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ امامت کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی بھی نماز پڑھی۔ دوست دشمن سب مقتدی تھے۔ نماز کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا، اے لوگو، اگر تم تقوی پر رہو اور حقدار کا حق پہچانو تو خدا کی خوشنودی کا موجب ہوگا۔ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں،
ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ تم پر ظلم و جور سے حکومت کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا فرض نہ پہچانو اور تمہاری رائے اب اس کے خلاف ہو گئی ہو جو تم نے مجھے اپنے خطوط میں لکھی اور قاصدوں کی زبانی پہنچائی تھی، تو میں واپس چلے جانے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ اس پر حر نے کہا، آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے خطوط کا کوئی علم نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے جن میں کوفہ والوں کے خطوط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلے انڈیل دیے اور خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر حر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خطوط لکھے تھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے خفا ہو کر حر سے کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا، واللہ اگر آپ کے سوائے کوئی اور عرب میری ماں کا نام زبان پر برائی کے ساتھ لاتا تو میں اسے بتا دیتا، لیکن آپ کی ماں کا ذکر میری زبان پر برائی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو واللہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا، میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو خود بھی یزید یا عبید اللہ کو لکھیے، شاید خدا میرے لیے مخلصی کی کوئی صورت پیدا کر دے اور آپ کے معاملہ میں امتحان سے بچ جاؤں۔ یہ بات آپ نے منظور فرما لی اور روانہ ہوئے۔ راستہ میں کئی اور مقامات پر بھی آپ نے دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کیا۔ مقام بیضا پر آپ نے خطبہ دیا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، سو خدا ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے، رحمان سے سرکش ہو گئے۔ فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیام بیعت لے کر پہنچے۔ تم عہد کر چکے ہو کہ نہ تم مجھ سے بے وفائی کرو گے، نہ مجھے دشمنوں کے حوالے کرو گے۔ اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنا نمونہ بناؤ اور مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو اور اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ تم میرے باپ، بھائی اور امزاد مسلم سے ایسا ہی کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تم پر بھروسہ کرے، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تم نے اپنا ہی حصہ کھو دیا، اپنی قسمت بگاڑ دی۔ جو بد عہدی کرے گا خود اپنے خلاف بد عہدی کرے گا۔ عجب نہیں خدا ان قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسری جگہ یوں تقریر فرمائی، معاملہ کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تل چھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے، افسوس دیکھتے نہیں حق پس سے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر اعلانیہ عمل کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں لقائے الہی کی خواہش کرے، لیکن میں شہادت ہی کی موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے۔ یہ خطبہ سن کر ظہیر بن القین البجلی نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، تم لوگ بولو گے یا میں بولوں؟ سب نے کہا تم بولو۔ ظہیر نے تقریر کی، اے فرزند رسول، خدا آپ کے ساتھ ہو، ہم نے آپ کی تقریر سنی، واللہ اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہنے والی ہو اور ہم سدا اس میں رہنے والے ہوں، جب بھی آپ کی حمایت و نصرت کے لیے اس کی جدائی گوارا کر لیں گے،
اور ہمیشہ کی زندگی پر آپ کے ساتھ مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ برابر چلا آ رہا تھا، بار بار کہتا تھا، اے حسین اپنے معاملہ میں خدا کو یاد کیجئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ضرور قتل کر ڈالے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے قتل کرو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے کیا جواب دوں، لیکن میں وہی جواب دوں گا جو رسول اللہ کے ایک صحابی نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنے بھائی کی دھمکی سن کر کہا تھا، میں روانہ ہوتا ہوں، مرد کے لیے موت ذلت نہیں ہے جب کہ اس کی نیت نیک ہو اور اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، اور جب کہ وہ اپنی جان دے کر صالحین کا مددگار ہو اور دغا باز ظالم ہلاک ہونے والے سے جدا ہو رہا ہو۔ غدیب الحجانات نامی مقام پر کوفہ سے 4 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے آگے آگے ترماح بن عدی یہ شعر پڑھ رہا تھا، اے میری اونٹنی میری ڈانٹ سے ڈر نہیں، طلوع فجر سے پہلے ہمت سے چل، سب سے اچھے مسافروں کو لے چل، سب سے اچھے سفر پر چل، یہاں تک کہ شریف النسب آدمی تک پہنچ جا، وہ عزت والا ہے، آزاد ہے، فراخ سینہ ہے، اللہ اسے سب سے اچھے کام کے لیے لایا ہے۔ حضرت حسین نے یہ شعر سنا تو فرمایا، واللہ مجھے یہی امید ہے کہ خدا کو ہمارے لیے بھلائی منظور ہے، چاہے قتل ہوں یا فتح یاب ہوں۔ حر بن یزید نے ان لوگوں کو دیکھا تو حضرت سے کہا، یہ لوگ کوفہ کے ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں، میں انہیں روک لوں گا یا واپس کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم وعدہ کر چکے ہو کہ ابن زیاد کا خط آنے سے پہلے مجھے کوئی تعارض نہیں کرو گے۔ یہ اگرچہ میرے ساتھ نہیں آئے لیکن میرے ہی ساتھی ہیں، اگر ان سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو میں تم سے لڑوں گا۔ یہ سن کر حر خاموش ہو گیا۔ آنے والوں سے آپ نے پوچھا، لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، شہر کے سرداروں کو رشوتیں دے کر ملا لیا گیا ہے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نیام سے باہر نکلیں گی۔ اس سے پہلے آپ قیس بن مسہر کو بطور قاصد کوفہ بھیج چکے تھے، عبید اللہ بن زیاد نے انہیں قتل کر ڈالا تھا، مگر آپ کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ ان لوگوں سے قاصد کا حال پوچھا، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بعض ان میں سے مر چکے ہیں اور بعض موت کا انتظار کر رہے ہیں، مگر حق پر ثابت قدم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ خدایا ہمارے لیے اور ان کے لیے جنت میں راہ کھول دے، اپنی رحمت اور ثواب کے دارالقرار میں ہمیں اور انہیں جمع کر۔ ترماح بن عدی کا مشورہ۔ ترماح بن عدی نے کہا، واللہ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں مگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا، اگر صرف یہی لوگ ٹوٹ پڑیں جو آپ کے پیچھے لگے ہیں تو خاتمہ ہو جائے۔ میں نے جتنا بڑا انبوہ آدمیوں کا کوفہ کے عقب میں دیکھا ہے اتنا کسی مقام پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب اس لیے جمع کیے گئے ہیں کہ ایک حسین سے لڑیں۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں دشمنوں سے بالکل امن ہو تو میرے ساتھ چلیے، میں اپنے پہاڑ آجا میں آپ کو اتاروں گا، واللہ وہاں 10 دن بھی نہ گزریں گے کہ قبیلہ طے کے 20,000 بہادر تلواریں لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، واللہ جب تک ان کے دم میں دم رہے گا آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ آپ نے جواب دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن ہمارے اور ان کے مابین ایک عہد ہو چکا ہے، ہم اس کی موجودگی میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمارا ان کا معاملہ کس حد پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ اب آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ قصر بنی مقاتل نامی مقام سے کوچ کرتے وقت آپ اونگ گئے تھے، پھر چونک کر بآواز بلند کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے عرض کیا، یہ انا للہ اور الحمدللہ کیوں؟ فرمایا، جان پدر ابھی اونگ گیا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سوار کہتا چلا جا رہا ہے، لوگ چلتے ہیں اور موت ان کے ساتھ چلتی ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے جو تم کو سنائی جا رہی ہے۔ علی اکبر نے کہا، خدا آپ کو روز بد نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں،
اس پر وہ بے اختیار پکار اٹھے، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہی وہ آپ کے صاحبزادے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے اور علی الاکبر کے لقب سے مشہور ہیں۔ صبح آپ پھر سوار ہوئے، اپنے ساتھیوں کو پھیلانا شروع کیا، مگر حر بن یزید انہیں پھیلنے سے روکتا تھا۔ تاہم دیر تک کشمکش جاری رہی۔ آخر کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، یہ ہتھیار بند تھا۔ حضرت حسین کی طرف سے اس نے منہ پھیر لیا، مگر حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو، کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ دو، قلعہ بند شاداب مقام میں پڑاؤ نہ ڈال سکے، میرا یہی قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ حر نے خط کے مضمون سے حضرت امام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں مجبور ہوں، آپ کو بے آب و گیا کھلے میدان میں ہی اترنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ظہیر الکین نے حضرت سے عرض کیا، ان لوگوں سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہے جو بعد میں آئے گی، مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر نے کہا، تو پھر اس سامنے کے گاؤں میں چل کر اتریے جو فرات کے کنارے ہے اور قلعہ بند ہو جانا چاہیے۔ آپ نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ ظہیر نے کہا، عقر۔ عقر کے معنی ہے کاٹنا یا بے ثمر و بے نتیجہ ہونا۔ یہ سن کر آپ منغز ہو گئے اور کہا، عقر سے خدا کی پناہ۔ آخر 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو آپ ایک اجاڑ سرزمین پر پہنچ کر اتر پڑے۔ پوچھا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ معلوم ہوا کربلا۔ آپ نے فرمایا، یہ کرب اور بلا ہے۔ یہ مقام دریا سے دور تھا، دریا اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ دوسرے دن عمرو بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کی 4000 فوج لے کر آ پہنچا۔ عبیداللہ بن زیاد نے عمرو کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمرو کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس امتحان سے بچ نکلے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی حضرت حسین کے پاس قاصد بھیجا اور دریافت کیا، آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر بن یزید کو دے چکے تھے، تمہارے اس شہر کے لوگوں ہی نے مجھے بلایا ہے، اب اگر وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو بن سعد کو اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندھی کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی، چنانچہ عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا، اب ہمارے پنجہ میں آپ پھنسا ہے، چاہتا ہے کہ نجات پائے، مگر اب واپسی اور نکل بھاگنے کا وقت نہیں رہا۔ پھر جواب لکھوایا، حسین سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت کریں، پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ پائیں، جس طرح عثمان بن عفان پانی سے محروم تھے۔ عمرو بن سعد نے مجبوراً 500 سپاہی گھاٹ کی حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند ہو گیا۔ اس پر آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو حکم دیا کہ 30 سوار اور 20 پیادے لے کر جائیں اور پانی بھر لائیں۔ یہ پہنچے تو محافظ دستے کے افسر عمرو بن الحجاج نے روکا، باہم مقابلہ ہوا، لیکن آپ 20 مشکیں پانی کی بھر لائے۔ شام کو حضرت حسین نے عمرو بن سعد کو کہلا بھیجا، آج رات مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ دونوں 20 سوار لے کر اپنے اپنے پڑاؤ سے نکلے اور درمیانی مقام میں آ ملے۔ تخلیہ میں بہت رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ راوی کہتا ہے کہ گفتگو بالکل خفیہ تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت امام نے عمرو سے کہا ہے کہ ہم تم دونوں اپنے اپنے لشکر یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس روانہ ہو جائیں۔ عمرو نے کہا، اگر میں ایسا کروں گا تو میرا گھر کھدوا ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں بنوا دوں گا۔ عمرو نے کہا، میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ دے دوں گا، مگر عمرو نے منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی 3-4 مرتبہ باہم ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے 3 صورتیں پیش کیں۔ نمبر 1، مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا ہوں۔ نمبر 2، مجھے یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہ مجھ پر بھی گزرے گی۔ بار بار کی گفتگو کے بعد عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا، خدا نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا، پھوٹ دور کر دی، اتفاق پیدا کر دیا، امت کا معاملہ درست کر دیا۔ حسین مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں کہ وہ ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہیں، اس میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے اور امت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا۔ عمرو بن سعد کی تعریف کی اور کہا، میں نے منظور کیا،
مگر شمر بن ذیلجوشن نے مخالفت کی اور کہا اب کہ حسین قبضہ میں آ چکے ہیں، اگر آپ کی اطاعت کیے بغیر نکل گئے تو عجب نہیں عزت و قوت حاصل کر لیں اور آپ کمزور و عاجز قرار پائیں، بہتر یہی ہے کہ اب انہیں قابو سے نہ نکلنے دیا جائے جب تک وہ آپ کی اطاعت نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمرو رات بھر باہم سرگوشیاں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ رائے پسند کر لی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا: اگر حسین ماں اپنے ساتھیوں کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تو لڑائی نہ لڑی جائے اور انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر یہ بات وہ منظور نہ کریں تو پھر جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ میں نے شمر سے کہہ دیا ہے کہ اگر عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک عمل کیا جب تو تم اس کی اطاعت کرنا، ورنہ چاہیے کہ اسے ہٹا کر خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد کے اس خط میں عمرو کو یہ سخت تہدید بھی کی گئی تھی کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ حسین کو بچاؤ اور میرے پاس سفارشیں بھیجو۔ دیکھو میرا حکم صاف ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر انکار کریں تو بے تعامل حملہ کر دو، خون بہاؤ، لاش بگاڑ دو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ قتل کے بعد ان کی لاش گھوڑوں سے رونق ڈالنا، کیونکہ وہ باغی ہیں اور جماعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر قتل کروں گا تو ضرور کروں گا۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو انعام و اکرام کے مستحق ہوگے، اگر نافرمانی کی تو معزول کیے جاؤ گے۔ شمر بن ذیلجوشن کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پھوپھی ام البنین بنت حزام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں اور انہی کے بطن سے 4 صاحبزادے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے جو اس معرکہ میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان چاروں کا ان کے واسطے سے حضرت امام کا پھپھیرا بھائی تھا۔ اس نے ابن زیاد سے درخواست کی تھی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دے دی جائے اور اس نے منظور کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے میدان میں 4 صاحبزادوں کو بلا کر کہا: تم میرے دادھیالی ہو، تمہارے لیے میں نے امان و سلامتی کا سامان کر لیا ہے۔ لیکن انہوں نے جواب دیا: افسوس تم پر، تم ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن فرزندان رسول اللہ کے لیے امان نہیں ہے۔ شمر نے ابن سعد کو حاکم کوفہ کا خط پہنچا دیا اور وہ توہن و کرہن بخوف عزل آمادہ تعمیل ہو گیا۔ نماز عصر کے بعد عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب قریب پہنچا تو حضرت عباس 20 سواروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ عمرو نے ان سے کہا کہ ابن زیاد کا جواب آ گیا ہے اور اس کا مضمون یہ ہے۔ حضرت عباس واپس لوٹے کہ حضرت حسین کو اس کی اطلاع دیں۔ اس اثناء میں فریقین کے بعض پرجوش آدمیوں میں جو رد و قد ہوئی اسے راویوں نے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت امام حسین کی طرفداروں میں سے حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ خدا کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور اس حالت میں پہنچیں گے کہ اس کے نبی کی اولاد اور اس کے شہر کے تہجد گزاروں عابدوں کے خون سے ان کا ہاتھ رنگین ہوگا۔ ابن سعد کی فوج میں سے عزرا بن قیس نے جواب دیا: شاباش، اپنی خوب بڑائی کرو، پیٹ بھر کے اپنی پاکی کا اعلان کرو۔ ظہیر بن القین نے کہا: اے عزرا، خدا ہی نے ان نفسوں کو پاک کر دیا ہے اور ہدایت کی راہ دکھائی ہے، خدا سے ڈر اور ان پاک نفسوں کے قتل میں گمراہی کا مددگار نہ بن۔ عزرا نے جواب دیا: ظہیر، تم تو اس خاندان کے حامی نہ تھے، کیا آج سے پہلے تک تم عثمانی نہ تھے؟ ظہیر نے کہا: ہاں یہ سچ ہے، میں نے حسین کو کبھی کوئی خط نہیں لکھا، نہ کبھی کوئی قاصد بھیجا، لیکن سفر نے ہم دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ یاد آ گئے، رسول اللہ کی ان سے محبت یاد آ گئی۔ میں نے دیکھا یہ کتنے قوی دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، خدا نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کی مدد کروں گا اور اللہ اور اس کے رسول کے اس حق کی حفاظت کروں گا جسے تم نے ضائع کر دیا ہے۔ امام حسین کو جب ابن زیاد کے خط کا مضمون معلوم ہوا تو انہوں نے کہا: اگر ممکن ہو تو آج انہیں ٹال دو تاکہ آج رات ہم اپنے رب کی اور نماز پڑھ لیں، اس سے دعا کریں، مغفرت مانگیں، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کی عبادت کا دل دادا، اس کی کتاب کا پڑھنے والا ہوں۔ چنانچہ یہی جواب دیا گیا اور فوج واپس آ گئی۔ فوج کی واپسی کے بعد رات کو آپ نے اپنے ساتھی جمع کیے اور خطبہ دیا: خدا کی حمد و ستائش کرتا ہوں، رنج و راحت ہر حالت میں اس کا شکر گزار ہوں۔ الہی تیرا شکر کہ تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف کیا، قرآن کا فہم عطا کیا، دین میں سمجھ بخشی اور ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز کیا۔ اما بعد لوگوں، میں نہیں جانتا آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ موجود ہیں یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد اور غمگسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہیں۔
اے لوگو، تم سب کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں سمجھتا ہوں کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے یہ ہے کہ تم سب خاموشی سے نکل جاؤ۔ رات کا وقت ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو اور تاریکی میں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میری جان لے کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے اہل بیت رنجیدہ اور بے چین ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ حضرت نے مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں سے کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ وہ کہنے لگے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے شیخ، سردار اور امزادوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا، نہ تلوار چلائی۔ نہیں واللہ، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ ہم تو آپ پر جان، مال، آل، اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے۔ آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ جو آپ پر گزرے گی وہی ہم پر گزرے گی۔ آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ آپ کے دو ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن اواسجہ اسدی نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ اب تک آپ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ واللہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنا نیزہ دشمنوں کے سینوں میں توڑ دوں گا۔ جب تک قبضہ ہاتھ میں رہے گا تلوار چلاتا رہوں گا، نہتا ہو جاؤں گا تو پتھر پھینکوں گا، یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔ سعد بن عبداللہ الحنفی نے کہا، واللہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک خدا جان نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ کا حق محفوظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، جلا دیا جاؤں گا، آگ میں بھونا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھ سے یہی سلوک کیا جائے، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں فنا ہو جاؤں گا۔ زہیر بن الکین نے کہا، بخدا اگر میں 1000 مرتبہ بھی آرے سے چیر دیا جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ خوشا نصیب اگر میرے قتل سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کے ان 9 نہالوں کی جانیں بچ جائیں۔ حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے ہیں، میں بیٹھا تھا، میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اچانک میرے والد نے خیمہ میں اپنے ساتھیوں کو طلب کیا۔ اس وقت خیمہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام حوی تلوار صاف کر رہے تھے اور میرے والد شعر پڑھ رہے تھے، اے زمانہ تیرا برا ہو تو کیسا بے وفا دوست ہے، صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں۔ زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے عوض قبول نہیں کرتا، اور سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر زندہ موت کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ 3-4 مرتبہ آپ نے یہی شعر دہرائے، میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبا گئیں، مگر میں نے آنسو روک لیے۔ میں سمجھ گیا کہ مصیبت ٹلنے والی نہیں۔ میری پھوپھی نے یہ شعر سنے، وہ بے قابو ہو گئیں، بے اختیار دوڑتی ہوئی آئیں اور شیون و فریاد کرنے لگیں۔ حضرت امام نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بہن یہ کیا حال ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان و استقامت پر غالب آ جائیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، کیوں کر اس حالت پر صبر کیا جائے کہ آپ اپنے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا، مشیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔ اس پر ان کی بے قراریاں اور بڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر صبر و اقامت پر فرمائی۔ آپ نے کہا، بہن خدا سے ڈر، خدا کی تعزیت سے تسلی حاصل کر، موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ جیتے نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج و بے قراری کیوں ہو؟ دیکھ ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات اور توکل و رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی اس سے منحرف نہ ہوں۔ پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز، استغفار اور دعا و تضرع میں گزار دی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن کے سوار رات بھر ہمارے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے۔ حضرت حسین علیہ السلام بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ دشمن کے ایک سوار نے جب یہ آیت سنی تو چلا کر کہنے لگا، قسم رب کعبہ کی ہم بھی طیب ہیں اور تم سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ جمعہ یا سینچر کے دن 10ویں محرم کو نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت حسین نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ ان کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیدل، کل 72 آدمی تھے۔ میمنہ پر زہیر بن الکین کا مقرر کیا۔ علم اپنے بھائی عباس بن علی کے ہاتھ میں دیا۔
خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں بہت سا ایندھن ڈھیر کر دیا اور آگ جلا دی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ فوج سے شمر بن ذوالجوشن گھوڑا دوڑاتا ہوا نکلا، آپ کے لشکر کے گرد پھرا اور آگ دیکھ کر چلایا، اے حسین، قیامت سے پہلے ہی تو نے آگ قبول کر لی۔ حضرت نے جواب دیا، اے چرواہے کے لڑکے، تو ہی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوسجا نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے اسے تیر مار کر ہلاک کر ڈالوں، کیونکہ وہ بالکل ضد پر ہے۔ حضرت نے منع کیا، نہیں، میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ دشمن کا رسالہ آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، الہی، ہر مصیبت میں تو ہی میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے۔ اتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دے دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھی سے التجا کی جاتی ہے۔ دشمن جب قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں، تم اور تمہارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کی اہل بیت نے یہ کلام سنا تو شدت تاثیر سے بے اختیار ہو گئیں اور خیمہ سے آہو بقا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں اور کہا، ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے، خدا عباس کی عمر دراز کرے، یعنی ابن عباس کی۔ راوی کہتا ہے کہ یہ جملہ اس لیے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مدینہ میں عبداللہ ابن عباس نے عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا جزا و فضا دیکھا تو عبداللہ بن عباس کی بات یاد آ گئی اور پھر آپ نے عصر نو تقریر شروع کی، لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کی امزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے تھے، سید الشباب الاہل جنہ، جنت میں 9 عمروں کے سردار؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد سعدی سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا لڑکا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم اس لیے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کے نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے شیس بن ربیع، اے حجار بن الابجر، اے قیس بن الاشعث، اے یزید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی، نہریں ابل پڑیں؟ آپ اگر آئیں گے تو اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ اس پر ان لوگوں کی زبانیں کھلیں اور انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، ہم نے تو نہیں لکھا تھا۔ آپ چلا اٹھے، سبحان اللہ، یہ کیا جھوٹ ہے، واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکار کر کہا، اے لوگو، چونکہ تم اب مجھے ناپسند کرتے ہو اس لیے بہتر ہے مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر قیس بن الاشعث نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو
اپنے امزادوں کے حوالے کر دیں، وہ وہی برتاؤ کریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کو ان سے کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ آپ نے جواب دیا، تم سب ایک ہی ہتھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ اے شخص، کیا تو چاہتا ہے کہ بنی ہاشم تجھ سے مسلم بن عقیل کے سوا ایک اور خون کا بھی مطالبہ کریں؟ نہیں واللہ، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اونٹنی بٹھا دی۔ عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اس کی کونچیں باندھ دیں، اور دیکھا کہ دشمن کے لشکر نے ان کی طرف حرکت شروع کر دی۔ زہیر بن القین اپنا گھوڑا بڑھا کر لشکر کے سامنے پہنچے اور چلائے، اے اہل کوفہ، عذاب الہی سے ڈرو۔ ہر مسلمان پر اپنے بھائی کو نصیحت کرنا فرض ہے۔ دیکھو، اس وقت تک ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ پر قائم ہیں۔ جب تک تلواریں نیام سے باہر نہیں نکلتی، تم ہماری نصیحت اور خیر خواہی کے ہر طرح حقدار ہو، لیکن تلوار کے درمیان آتے ہی باہمی حرمت ٹوٹ جائے گی اور ہم تم الگ دو گروہ ہو جائیں گے۔ دیکھو، خدا نے ہمارا اور تمہارا اپنے نبی کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا ہے۔ ہم تمہیں اہل بیت کی نصرت کی طرف بلاتے ہیں اور سرکش عبید اللہ بن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں۔ یقین کرو، ان حاکموں سے تمہیں کبھی بھی بھلائی حاصل نہ ہوگی۔ یہ تمہاری آنکھیں پھوڑ دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، تمہیں درختوں کے تنوں پر پھانسی دیں گے اور نیکوکاروں کو چن چن کر قتل کریں گے، بلکہ وہ تو کب کا کر چکے ہیں۔ ابھی حجر بن عدی، عانی بن عروہ وغیرہ کے واقعات اتنے پرانے نہیں ہوئے کہ تمہیں یاد نہ ہو۔ کوفیوں نے یہ تقریر سنی تو ظہیر کو برا بھلا کہنے لگے اور ابن زیاد کی تعریفیں کرنے لگے۔ بخدا ہم اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کریں، انہیں امیر کے روبرو حاضر نہ کریں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ ظہیر نے جواب دیا، خیر، اگر سمیہ کا چھوکرا یعنی ابن زیاد فاطمہ کے بیٹے سے کہیں زیادہ حمایت و نصرت کا مستحق ہے، کم از کم اولاد رسول کا اتنا پاس کرو کہ اسے قتل نہ کرو، اسے اور اس کے امزاد یزید بن معاویہ پر چھوڑ دو تاکہ آپس میں اپنا معاملہ طے کر لیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم حسین کا خون بہاؤ۔ عدی بن حرملہ سے روایت ہے کہ ابن سعد نے جب فوج کو حرکت دی تو حر بن یزید نے کہا، خدا آپ کو سنوارے، کیا آپ اس شخص سے واقعی لڑائی لڑیں گے؟ ابن سعد نے جواب دیا، ہاں واللہ، لڑائی، ایسی لڑائی جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر کٹیں گے اور ہاتھ شانوں سے اڑ جائیں گے۔ اور نے کہا، بخدا اگر مجھے اختیار ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم منظور نہیں کرتا۔ اور بن یزید یہ سن کر اپنی جگہ لوٹ آیا۔ اس کے قریب خود اس کے قبیلہ کا بھی ایک شخص کھڑا تھا، اس کا نام کرراہ بن قیس تھا۔ حر نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ بعد میں کرراہ کہا کرتا تھا، حر کے اس سوال ہی سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑائی میں شریک ہونا نہیں چاہتا اور مجھے ٹالنا چاہتا ہے تاکہ اس کی شکایت حاکم سے نہ کروں۔ یہ کہہ کر میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا ہے، ابھی جاتا ہوں۔ میں دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ میرے الگ ہوتے ہی حر نے امام حسین کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا۔ اس قبیلہ کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا کہ کیا تم حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر خاموش ہو گیا۔ مہاجر کو شک ہوا، کہنے لگا، تمہاری خاموشی مشتبہ ہے، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو تمہارے نام کے سوا کوئی نام میری زبان پر نہیں آ سکتا۔ پھر تم یہ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ حر نے سنجیدگی سے جواب دیا، بخدا میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ واللہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جائے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین میں پہنچ گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر کہا، ابن رسول اللہ، میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کو ہٹنے سے روکا، راستہ بھر آپ کا پیچھا کیا اور اس جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہیں کریں گے اور آپ کے معاملہ میں اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہرگز اس حرکت کا مرتکب نہ ہوتا۔ میں اپنے قصوروں پر نادم ہو کر توبہ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ میری توبہ کے لیے کافی ہوگا؟ حضرت نے شفقت سے فرمایا، ہاں، خدا تیری توبہ قبول کرے، تجھے بخش دے۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حر بن یزید۔ فرمایا، تو حر یعنی آزاد ہی ہے، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا ہے۔ تو دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ حر ہے۔ پھر دشمن کی صفوں کے سامنے پہنچا اور کہا، اے لوگو، حسین کی پیش کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی شرط
کیوں منظور نہیں کر لیتے تاکہ خدا تمہیں اس امتحان سے بچائے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ ہمارے سردار عمرو بن سعد موجود ہیں، جواب دیں گے۔ عمرو نے کہا میری دلی خواہش تھی کہ ان کی شرطیں منظور کر سکتا۔ اس کے بعد حر نے نہایت جوش و خروش سے تقریر کی اور اہل کوفہ کو ان کی بدعہدی و غدر پر شرم و غیرت دلائی، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ ناچار حر خیمہ کی طرف لوٹ آیا۔ اس واقعہ کے بعد عمرو بن سعد نے اپنی کمان اٹھا کر لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا، گوار ہو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ پھر تیر بازی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیاد بن امیہ اور عبید اللہ بن زیاد کے غلام بسیار اور سالم میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی۔ قدیم طریق جنگ میں مبارزت کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین کے لشکر سے ایک ایک جنگ آزما نکلتا، پھر دونوں آپس میں لڑتے۔ لشکر حسین سے حبیب بن مظاہر اور جریر بن حضریر نکلنے لگے، مگر حضرت حسین نے انہیں منع کیا۔ عبداللہ بن عمیر الکلبی نے کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اجازت دیجیے۔ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی حمایت کے لیے کوفہ سے چل کر آیا تھا۔ سیاہ رنگ، تنومند، کشادہ سینہ تھا۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر فرمایا بے شک یہ مرد میدان ہے، اور اجازت دی۔ عبداللہ نے چند پہروں میں دونوں کو زیر کر کے قتل کر ڈالا۔ اس کی بیوی وہب ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی اور جنگ کی ترغیب دیتی تھی۔ پھر یکا یک اسے اس قدر جوش آیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت حسین یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن عورتوں کے ذمہ لڑائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن سعد کے میمنہ نے حملہ کیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت کے رفقا زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہوئے اور نیزے سیدھے کر دیے۔ نیزوں کے منہ پر گھوڑے بڑھ نہ سکے اور لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تیر مار کر کئی آدمی قتل اور زخمی کر دیے۔ اب باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی۔ طرفین سے ایک ایک دو نوجوان نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ میمنہ کے سپہ سالار عمرو بن الحجاج نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا بے وقوفو، پہلے یہ جان لو کہ کن سے لڑ رہے ہو۔ یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اسی طرح ایک ایک کر کے قتل ہو جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، انہیں پتھروں سے مارو۔ عمرو بن سعد نے یہ رائے پسند کی اور حکم دیا کہ مبارزت موقوف کی جائے اور عام حملہ شروع ہو۔ چنانچہ میمنہ آگے بڑھا اور گشت و خون شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بعد لڑائی رکی تو نظر آیا کہ حسینی فوج کے نامور بہادر مسلم اوسجا خاک و خون میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام دوڑ کر لاش پر پہنچے، ابھی سانس باقی تھی۔ آہ بھر کر فرمایا مسلم تجھ پر خدا کی رحمت، اور پھر یہ آیت تلاوت کی۔ مسلم بن اوسجا اس جنگ میں آپ کی جانب سے پہلے شہید تھے۔ میمنہ کے بعد میسرہ نے یورش کی۔ شمر بن ذوالجوشن اس کا سپہ سالار تھا۔ حملہ بہت سخت تھا، مگر حسینی میسرے نے بڑی ہی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس بازو میں صرف 32 سوار تھے، جس طرف ٹوٹ پڑتے تھے صفیں الٹ جاتی تھیں۔ آخر طاقتور دشمن نے محسوس کر لیا کہ کامیابی ناممکن ہے، چنانچہ فوراً نئی کمک طلب کی۔ بہت سے سپاہی اور 500 تیر انداز مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی تیر برسانا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں حسینی فوج کے تمام گھوڑے بیکار ہو گئے۔ سواروں کو پیدل جانا پڑا۔ ایوب بن مشرح روایت کرتا ہے کہ حر بن یزید کا گھوڑا خود میں نے زخمی کیا تھا، میں نے اسے تیروں سے چھلنی کر ڈالا۔ حر بن یزید زمین پر کود پڑے، تلوار ہاتھ میں لیے بالکل شیر ببر معلوم ہوتے تھے۔ تلوار ہر طرف متحرک تھی اور یہ شیر زبان پر تھا، اگر تم نے میرا گھوڑا بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں شریف کا بیٹا ہوں، خوفناک شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ لڑائی اپنی پوری ہولناکی سے جاری تھی۔ اب دوپہر ہو گئی مگر کوئی فوج غلبہ حاصل نہ کر سکی۔ وجہ یہ تھی کہ حسینی فوج نے تمام خیمے ایک جگہ جمع کر دیے تھے اور دشمن صرف ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ عمرو بن سعد نے یہ دیکھا تو خیمے اکھاڑ ڈالنے کے لیے آدمی بھیجے۔ حسینی فوج کے صرف 4-5 آدمی یہاں مقابلہ کے لیے کافی ثابت ہوئے۔ خیموں کی آڑ سے دشمن کے آدمی قتل کرنے لگے۔ جب یہ صورت بھی ناکامیاب رہی تو عمرو بن سعد نے خیمے جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہی آگ لے کر دوڑے۔ حسینی فوج نے یہ دیکھا تو مضطرب ہوئی، مگر حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں، جلانے دو، یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔
اب وہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ اسی اثناء میں زہیر بن الکین نے شمر پر زبردست حملہ کیا اور فوج کے قدم اکھاڑ دیے، مگر کب تک؟ ذرا دیر کے بعد پھر دشمن کا ہجوم ہو گیا۔ اب حسینی لشکر کی بے بسی صاف ظاہر تھی، بہت سے لوگ قتل ہو چکے تھے، کئی نامی سردار مارے جا چکے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمیری بھی، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، قتل ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی ام وہب بھی شہید ہو چکی تھی۔ یہ میدان جنگ میں بیٹھی اپنے شوہر کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی، تجھے جنت مبارک ہو۔ شمر نے اسے دیکھا اور قتل کر ڈالا۔ ابو تمامہ عمرو بن عبداللہ ساعدی نے اپنی بے بسی کی حالت محسوس کی اور جناب حسین سے عرض کیا، دشمن اب بالکل قریب آ گیا ہے، واللہ آپ اس وقت تک قتل ہونے نہیں پائیں گے جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں، لیکن میری آرزو ہے کہ اپنے رب سے نماز پڑھ کر ملوں، جس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا، دشمنوں سے کہو ہمیں نماز کی مہلت دیں، مگر دشمنوں نے درخواست منظور نہیں کی اور لڑائی جاری رہی۔ یہ وقت بہت سخت تھا، دشمن نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ غضب یہ ہوا کہ حسینی میسرے کے سپہ سالار حبیب ابن مظاہر بھی قتل ہو گئے، گویا فوج کی کمر ٹوٹ گئی۔ حبیب کے بعد ہی حر بن یزید کی باری تھی، جوش سے یہ شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس پڑے، میں نے قسم کھا لی ہے کہ قتل نہیں ہوں گا جب تک کہ قتل نہ کر لوں، اور مروں گا اسی حالت میں مروں گا کہ آگے بڑھ رہا ہوں گا۔ انہیں تلوار کی کاری ضربوں سے ماروں گا، نہ بھاگوں گا نہ ڈروں گا۔ چند لمحوں کی بات تھی، حر زخموں سے چور ہو کر گرے اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ اب ظہر کا وقت ختم ہو رہا تھا، حضرت نے اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دشمن کا دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس موقع پر آپ کے میسرے کے سپہ سالار زہیر بن الکین نے میدان اپنے ہاتھ لے لیا اور شعر پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، میں زہیر ہوں، ابن الکین ہوں، اپنی تلوار کی نوک سے انہیں حسین سے دور کر دوں گا۔ صفیں درہم برہم کر ڈالیں، پھر لوٹے اور حضرت حسین کے شانے پر ہاتھ مار کر جوش سے یہ شعر پڑھے، بڑھ خدا نے تجھے ہدایت دی، آج تو اپنے نانا نبی سے ملاقات کرے گا، اور حسن سے، علی مرتضیٰ سے، اور بہادر جوان جعفر طیار سے، اور شہید زندہ اسد اللہ حمزہ سے۔ پھر دشمن کی طرف لوٹے اور قتل کرتے رہے یہاں تک کہ قتل ہو گئے۔ اب آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دشمن کو روکنا ناممکن ہے، چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے قتل ہو جائیں۔ چنانچہ دو غفاری بھائی آگے بڑھے اور لڑنے لگے، یہ شعر ان کی زبان پر تھے۔ بنی غفارہ اور قبائل نزار نے اچھی طرح جان لیا ہے کہ ہم بے پناہ شمشیر آبدار سے فاجروں کے ٹکڑے اڑا دیں گے، اے قوم تلواروں اور نیزوں سے شریفوں کی حمایت کرو۔ ان کے بعد دو جابری لڑکے سامنے آئے، دونوں بھائی تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ حضرت نے انہیں دیکھا تو فرمانے لگے، اے میرے بھائی کے فرزند، کیوں روتے ہو؟ مجھے یقین ہے ابھی چند لمحے بعد تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ انہوں نے گریہ سے ٹوٹی ہوئی آواز میں عرض کیا، ہم اپنی جان پر نہیں روتے ہیں، دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے اور ہم آپ کے کچھ کام نہیں آ سکے۔ پھر دونوں نے بڑی ہی شجاعت سے لڑنا شروع کیا، بار بار چلاتے تھے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ آپ جواب دیتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ آخر دونوں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حنظلہ بن اسعد حضرت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں دشمن سے مخاطب ہوئے، اے قوم، میں ڈرتا ہوں عاد و سمود کی طرح تمہیں بھی روز بد دیکھنا نہ پڑے، میں ڈرتا ہوں کہ تم برباد نہ ہو جاؤ۔ اے قوم، حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرو، ایسا نہ ہو خدا تم پر عذاب نازل کر دے۔ بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ غرض کے یک کے بعد دیگرے تمام اصحاب قتل ہو گئے۔ اب بنی ہاشم اور خاندان نبوت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں آئے اور دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا رجز یہ تھا، میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم رب کعبہ کی ہم نبی کے قرب کے زیادہ حقدار ہیں، قسم خدا کی نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ بڑی شجاعت سے لڑے، آخر مرہ بن منقذہ العبدی کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمہ سے ایک عورت تیزی سے نکلی، اتنی حسین تھی جیسے اٹھتا ہوا سورج، وہ چلا رہی تھی، آہ بھائی، آہ بھتیجے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں، لیکن حضرت حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور خیمہ میں پہنچا آئے۔
پھر علی کی نعش اٹھائی اور خیمے کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ان کے بعد اہل بیت اور بنی ہاشم کے دوسرے جاں فروش قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ میدان میں ایک جوان رعنا نمودار ہوا۔ وہ کرتا پہنے، تہبند باندھے، پاؤں میں نعل پہنے تھا، بائیں نعل کی ڈوری ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ شیر کی طرح بپھرتا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمرو بن سعد ازوی نے اس کے سر پر تلوار ماری۔ نوجوان چلایا، ہائے چچا، اور زمین پر گر پڑا، اور آواز سنتے ہی حضرت حسین بھوکے باز کی طرح ٹوٹے اور غضبناک شیر کی طرح قاتل پر لپکے بے پناہ تلوار کا وار کیا۔ قاتل نے ہاتھ اٹھا دیا مگر ہاتھ کوہنی سے کٹ کر اڑ چکا تھا۔ زخم کھا کر قاتل نے پکارنا شروع کیا۔ فوج اسے بچانے کے لیے ٹوٹ پڑی مگر گھبراہٹ میں بچانے کے بجائے اسے روند ڈالا۔ راوی کہتا ہے جب غبار چھٹ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام لڑکے کے سرہانے کھڑے ہیں، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ قیامت کے دن تیرے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ بخدا تیرے چچا کے لیے یہ سخت حیرت کا مقام ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے مگر اس کی آواز تجھے نفع نہ پہنچا سکے۔ افسوس تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے اور دوست باقی نہ رہے۔ پھر لاش اپنی گود میں اٹھا لی۔ لڑکے کا سینہ آپ کے سینہ سے ملا ہوا تھا اور پاؤں زمین پر رگڑتے جاتے تھے۔ اس حال سے آپ اسے لائے اور علی اکبر کی لاش کے پہلو میں لٹا دیا۔ راوی کہتا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ حضرت حسین پھر اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ عین اس وقت آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ آپ نے اسے گود میں رکھا اور اس کے کان میں اذان دینے لگے کہ اچانک ایک تیر آیا اور بچہ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچہ کی روح اسی وقت پرواز کر گئی۔ آپ نے تیر اس کے حلق سے کھینچ لیا، خون سے چلو بھرا اور اس کے جسم پر مرنے لگے اور فرمانے لگے واللہ تو خدا کی نظر میں حضرت صالح کی اونٹنی سے زیادہ عزیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی نظر میں صالح سے زیادہ افضل ہیں۔ الہی اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے جس میں تیری بہتری ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اکثر بنی ہاشم اور اہل بیت شہید ہو گئے۔ ان میں سے ذیل کے نام مورخین نے محفوظ رکھے ہیں: محمد بن ابی سعید بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، ابو بکر بن الحسن، عبداللہ بن الحسن، قاسم بن حسن، علی بن الحسین، عبداللہ بن الحسین۔ اس کے بعد خود آپ کی باری تھی۔ آپ میدان میں تنہا کھڑے تھے، دشمن یلغار کر کے آتے تھے مگر وار کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس قتل کا گناہ دوسرے کے سر ڈالے، لیکن شمر بن ذوالجوشن نے لوگوں کو برانگیختہ کرنا شروع کیا۔ ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ اہل بیت کے خیمے میں چند کم عمر لڑکے اور عورتیں رہ گئی تھیں۔ اندر سے ایک لڑکے نے آپ کو اس طرح کھڑا دیکھا تو جوش سے بے خود ہو گیا اور خیمہ کی لکڑی لے کر دوڑ پڑا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے کانوں پر ڈر پڑے ہل رہے تھے۔ یہ گھبرایا ہوا دائیں بائیں دیکھتا چلا۔ حضرت زینب کی نظر پڑ گئی، دوڑ کر پکڑ لیا۔ حضرت حسین نے بھی دیکھ لیا اور بہن سے کہا روکے رہو، آنے نہ پائے، مگر لڑکے نے زور کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور حضرت کے پہلو میں پہنچ گیا۔ عین اسی وقت بحر بن کعب نے آپ پر تلوار اٹھائی۔ لڑکے نے فوراً ڈانٹ بتائی، او خبیث میرے چچا کو قتل کرے گا۔ سنگ دل حملہ آور نے اپنی بلند تلوار لڑکے پر چھوڑی۔ اس نے ہاتھ پر روکی تو ہاتھ کٹ گیا، ذرا سی کھال لگی رہ گئی۔ بچہ تکلیف سے چلایا۔ حضرت نے اسے سینہ سے چمٹا لیا اور فرمایا صبر کر، اسے ثواب خداوندی کا ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی تیرے ساحل بزرگوں تک پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب، حمزہ، جعفر اور حسن بن علی تک۔ اب آپ پر ہر طرف سے نرغہ شروع ہوا۔ آپ نے بھی تلوار چلانا شروع کی۔ پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے اور تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ عبداللہ بن عمار جو خود اس جنگ میں شریک تھا روایت کرتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت حسین پر حملہ کیا اور ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔
اگر میں چاہتا تو قتل کر سکتا تھا، مگر یہ خیال کر کے ہٹ گیا کہ یہ گناہ اپنے سر کیوں لوں۔ میں نے دیکھا دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرف مڑ جاتے تھے دشمن کو بھگا دیتے تھے۔ وہ اس وقت کرتا پہنے اور امامہ باندھے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو، ایسا شجاع، ثابت قدم، مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ اسی اثناء میں آپ کی بہن زینب بنت فاطمہ علیہ السلام خیمہ سے باہر نکلیں۔ ان کے کانوں میں بالیاں پڑی تھیں۔ وہ چلاتی تھیں، کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ موقع تھا جب کہ عمر بن سعد حضرت حسین سے بالکل قریب ہو گیا تھا۔ حضرت زینب نے پکار کر کہا، اے عمر، کیا ابو عبداللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ عمروں نے منہ پھیر لیا، مگر اس کے رخسار اور داڑھی پر آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ لڑائی کے دوران میں آپ کو سخت پیاس لگی۔ آپ پانی پینے فرات کی طرف چلے، مگر دشمن کب جانے دیتا تھا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچ لیا، پھر آپ نے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ الہی، میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول کے نواسے سے کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ پھر آپ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر اور اس کے ساتھیوں نے یہاں بھی تعرض کیا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ ان کی نیت خراب ہے، خیمہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، اگر تم میں دین نہیں اور تم روز آخرت سے ڈرتے نہیں تو کم از کم دنیاوی شرافت پر قائم رہو۔ میرے خیمہ کو اپنے جاہلوں اور اوباشوں سے محفوظ رکھو۔ شمر نے جواب دیا، اچھا، ایسا ہی کیا جائے گا اور آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر یہ گناہ کوئی بھی اپنے سر لینے کو تیار نہ تھا۔ آخر شمر بن ذوالجوشن چلایا، تمہارا برا ہو، کیا انتظار کرتے ہو، کیوں کام تمام نہیں کرتے؟ اب پھر ہر طرف سے نرغہ ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا، کیوں میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش نہ ہوگا جتنے میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ مگر اب وقت آ چکا تھا۔ ذرا بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کیا، پھر شانے پر تلوار ماری۔ آپ کمزوری سے لڑکھڑا گئے۔ لوگ ہیبت سے پیچھے ہٹنے لگے، مگر سنان بن انس نجفی نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اس نے ایک شخص سے کہا، سر کاٹ لے۔ وہ سر کاٹنے کے لیے لبکا، مگر جرت نہ ہوئی۔ سنان بن انس نے دانت پیس کر کہا، خدا تیرے ہاتھ شل کر ڈالے۔ پھر جوش سے اترا، آپ کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ جعفر بن محمد علی سے مروی ہے کہ قتل کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کے جسم پر نیزے کے 33 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ سنان بن انس قاتل کے دماغ میں کسی قدر فطور تھا۔ قتل کے وقت اس کی عجیب حالت تھی۔ جو شخص بھی حضرت کی نعش کے قریب آیا تھا وہ اس پر حملہ آور ہوتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کوئی دوسرا ان کا سر نہ کاٹ لے جائے۔ قاتل نے سر کاٹ کر خولی بن یزید اصبہی کے حوالے کیا اور خود عمرو بن سعد کے پاس دوڑا گیا اور خیمے کے سامنے کھڑا ہو کر چلایا، مجھے سونے چاندی سے لاد دو، میں نے بڑا بادشاہ مارا ہے۔ میں نے اس کو قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہیں اور جو اپنے نسب میں سب سے اچھا ہے۔ عمرو بن سعد نے اسے اندر بلا لیا اور بہت خفا ہو کر کہنے لگا، واللہ تو مجنون ہے۔ پھر اپنی لکڑی سے اسے مار کر کہا، پاگل، ایسی بات کہتا ہے؟ باخدا اگر عبید اللہ بن زیاد سنتا تو تجھے ابھی مروا ڈالتا۔ معزز سامعین، یہ تھی داستان خون آشام کربلا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ایک ساتھ میں۔ جزاک اللہ خیر۔